امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الاوسط میں ایک صحابی کا حال ذکر کیا. وہ صحابی کیا تھے؟ کہتے تھے کہ میں رات بھر نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر بیٹھا رہتا تھا, سوتا نہیں تھا. آپ کے بیدار ہونے سے پہلے یا آپ کے گھر سے باہر آنے سے پہلے وضو کا پانی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاجت کا پانی میں بطور خدمت وہاں لے کر رکھ دیتا تھا. آپ سے ہم صبح فجر سے پہلے تشریف لاتے, وضو کروا دیا, حاجت کے لیے جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا, جو جا رہے ہیں, کوئی جھاڑی آئی ہٹا دیا, آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں, اللہ کی صبح آ جائیں آ جائیں, صاف کر دیجیے بھائی, پتھر ہے ہٹا دیا ہاتھ سے. زہ نصیب, اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک غم اور ایک فکر کھائی جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ تو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے. اور یہ بات انہوں نے کب کہی کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا سل, کچھ مانگ لے. آج نبی پاک صاحب بڑے خوش ہو گئے, یار کتنا خدمت گزار ہے یہ, تو رات کو میرے لیے سوتا بھی نہیں ہے. کیا بندہ کوئی تہجد میں وہ فضیلت لے جائے گا جو بندہ نبی علیہ السلام کے انتظار میں رات بتا دیتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا فضیلت. اللہ اکبر, خوش ہو گئے. آپ نے فرمایا سوال کر, آج مانگ لے, آج جو مانگے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, میں اور آپ ہوتے تو پتہ نہیں کیا دنیا مانگ لیتے. چھوٹے مغز کے لوگ ہیں نا, چھٹانگ بھر کی دماغ ہے, عقل میں کوئی بات سوچتی نہیں ہے سوائے دنیا کے. صحابی نے کہا کہ مسئلہ ہے اللہ کے رسول, اس کو پہلے کلیئر کریں. مسئلہ یہ ہے اللہ کے رسول, آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے, اور میں آج دنیا کے اندر آپ کی خدمت کرتا ہوں, آپ کی زیارت کرتا ہوں, اے اللہ کے رسول آپ کے پیچھے 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 ہوتا ہوں. کہتے ہیں گھر میں ہوتا ہوں تو بے قرار ہوتا ہوں, گھر پہ دل نہیں لگتا. بچوں کے پاس ہوتا ہوں, بیوی کے پاس ہوتا ہوں, اللہ کے رسول گھر پہ دل نہیں رکھتا میرا, اور اس بے قراری کے عالم میں پھر آ جاتا ہوں آپ کے پاس, پھر زیارت کر لیتا ہوں آپ کی, تو دل کو سکون مل جاتا ہے. لیکن آخرت میں کیا ہوگا میرا, آخرت میں میرا کیا ہوگا؟ آخرت میں تو آپ کہیں ہو گے میں تو آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا. آپ مجھ سے پہلے چلے گئے, میں آپ سے پہلے چلا گیا, بس ختم. کیسے زیارت کروں گا میں؟ اس مسئلے کو حل کر دیں اللہ کے وسلم. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو فرمایا آئین نبی کبھی کثرت السجود, اگر تو میری مرافقت چاہتا ہے جنت کے اندر, کہ تو جنت میں بھی میرے ساتھ رہے, میری مرافقت چاہتا ہے, آئین نہیں کبھی کبھی کثرت السجود, تو تو اس طرح سے کر کہ لمبے لمبے چوڑے چوڑے لمبے چوڑے سجدوں میں وقت گزار لیا کر. تو میری مدد کر دے اس حوالے سے, اپنی مدد کر, میری مدد کر اس حوالے سے, تو میری مدد کر لے اس حوالے سے کہ تو کثرت سے سجدے کر, لمبے لمبے سجدے کر, تو پھر یہ جو تیری خواہش ہے نا, اللہ تیری اس خواہش کو پورا کر دے گا. لیکن میں نے ایک بات کہی تھی, بھلائی کریں صحابہ, قربانیاں دیے صحابہ, اور تحفہ جو دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, جو تحفہ دیتے ہیں وہ تحفہ عام ہوتا ہے, ہر کسی کے لیے. بھائی یہ نہیں فرمایا وَلَكَ, یہ صرف تیرے لیے ہے, تمہارے بعد کسی کے لیے نہیں. نہیں نہیں نہیں, جو بھی کثرت سے سجدے کرے گا اس کو نبی علیہ السلام کی رفاقت قیامت کے دن عطا کر دی جائے گی. تو یہ لوگ کون تھے؟
یہ لوگ ان لوگوں میں سے تھے المستقدمین، بہت جلدی کرنے والے لوگوں میں سے تھے، کہ جن کا سارے کا سارا محور آخرت تھے۔ تو فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور یقیناً آپ کا رب وہی ہے جو انہیں جمع کرے گا۔ آپ کا رب ان کو جمع کرے گا، کہاں جمع کرے گا؟ آخرت کے اندر ان سب کو اکٹھا کر دے گا۔ جو مرنے کے بعد کے زندہ ہونے کے منکر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ جمع کر دے گا اپنے پاس۔ اور انہ حکیم علیم، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ وہ حکیم کیا ہے کہ تمہیں بتا رہا ہے اپنی قدرت کاملہ سے بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ علیم ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ کون اس پر ایمان لاتا ہے اور کون اس کا انکار کرتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا من حمأ مسنون، بدبودار سیاہ کیچڑ سے۔ عربی زبان کے اندر انا خلقناکم من تراب، انا خلقنا من تراب، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے اس کو انسان کو پیدا کیا، پہلے مٹی لی، مٹی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا کہ بھگو دیا۔ بھگوئی ہوئی مٹی کو عربی کے اندر طین کہتے ہیں، طین، تو یا نون، طینن۔ بھگونے کے بعد بڑی مدت تک وہ مٹی پڑی رہی اپنی جگہ پر، اور وہ اس کے بعد کیا ہو گئی؟ سیاہ ہو گئی، اور سیاہی کے بعد اس کے اندر بدبو آنا شروع ہو گئی، تو من حمأ مسنون اس کو پھر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حمأ مسنون کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کیچڑ کو خشک کرنے کے لیے چھوڑ دیا، پھر وہ خشک ہو گیا تو مٹکے کی طرح کھن 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 کھناتی ہوئی مٹی بن گئی وہ۔ پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی کے اندر؟ سلسال، سلسال، کھن کھناتی ہوئی گارے سے پیدا ہونے والا انسان۔ یہ پروسیس انسان کا، مٹی، پھر اس کو گیلا کر کے کیچڑ بنایا، پھر اس کو چھوڑ دیا سوکھا کرنے کے لیے، سوکھ سوکھ کر بدبودار مٹی بن گئی، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد یہ خشک کھن کھناتی ہوئی مٹی بن گئی، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت اعلیٰ وہ کیا بن گئی کہ پھر اس کے بعد سلسال بن گئی ہے، کھن کھناتی ہوئی گاڑی مٹی سے، پھر اس سے اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کی ہسٹری ہے، یہ انسان کی تاریخ ہے۔ انسان کی وہ تاریخ نہیں ہے کہ جو سائنس کی کتابوں کے اندر ہے کہ انسان پہلے بندر تھا۔ انسان کی تاریخ وہ ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا وہی بہتر جانتا ہے اپنی مخلوق کی تاریخ کو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ فَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ فرمایا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا ابلیس کے سوا، پھر اللہ نے اتار دیا۔ سارا ایک پورا قصہ ہے۔ تو وہ کیا تھی؟ وہ انسان کی تاریخ، جب اللہ نے کھن کھناتے ہوئے گاڑے کو جمع کیا اور پھر اس کو آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دی اور پھر وہ حضرت انسان بن گئے، اس وقت فرمایا کہ اب سجدہ کرو۔ یعنی جب وہ اس شبی کی طرف آ گئے تھے تو اللہ نے حکم دیا کہ اب سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو یہ ہے انسان کی تاریخ۔ انسان کوئی بندر نہیں تھا، کوئی کیو مین نہیں تھا، انسان کوئی جانور نہیں تھا، انسان اول روز سے ہی انسان ہی ڈیولپ کیا گیا ہے۔
اور پھر آپ دیکھیں نا، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں آپ کو بہت ساری ہسٹریاں اس کے اوور، تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قدرت کاملہ اور کارخانہ قدرت کا انکار کر دیا اور اپنی عقل کو عقل کل سمجھ لیا اور اللہ کے وحی کے مقابلے میں اپنی عقل کو برتر سمجھا، تو دنیا کے سب سے گھٹیا ترین لوگ وہی ہو گئے اور ایسے ہوئے کہ انہوں نے اپنے خالق اور مالک کا ہی انکار کر دیا۔ عقل کا تو ایک دائرہ کار ہے نا، عقل کا کیا ہے؟ ایک دائرہ کار ہے، اس کا ایک محور ہے۔ عقل اگر ایک اپنے محور میں رہے گی تو عقل ٹھیک کام کرے گی، اور اگر اس کو اس کے محور سے آپ باہر لے جائیں گے تو عقل ٹھیک کام نہیں کرے گی، عقل بگڑ جائے گی۔ اس کا ایک محور اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اس کا عقل کا محور کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ عقل کا محور ہے کہ وہ وحی کے پیچھے پیچھے چلے گی تو عقل والی ہوگی، اور اگر وحی کے تابع نہیں ہوگی اور عقل کوشش کرے گی کہ میں وحی کو اپنے تابع کر دوں تو یہ عقل برباد ہو جائے گی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں۔ اگر آپ، یہ موبائل فون ہے، اگر آپ اس کو چارجر لے کر آپ 12,000 وولٹ کے کھمبے کے ساتھ اس کو لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ چارج ہو جائے گا، دھماکہ ہوگا۔ اور اگر آپ اسی کو 220 وولٹ کے اس پر لگائیں گے اور چارجر کے ساتھ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ چارج ہو جائے گی، آپ کے مقصد کو پورا ہو جائے گی۔ یعنی اس موبائل سیل کی اپنی ایک لمٹ ہے۔ آپ زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کر کے آپ یہ سمجھیں کہ جلدی چارج ہو جائے گا تو آپ کی یہ عقل کے اوپر ماتم کے سوا پھر کچھ نہیں ہوگا۔ تو عقل دراصل جب تک وحی کے تابع رہتی ہے تو عقل صحیح چلتی ہے، اور جیسے یہ وحی کے تابع ہونا ختم ہو گئی تو پھر یہ عقل بے عقل ہو جاتی ہے۔ حافظ ذہبی نے کتاب لکھی سیر اعلام النبلاء، حافظ ذہبی رحم اللہ نے اسماء و رجال پر ایک کتاب لکھی، سیرت کی جمع سیر، اعلام کہتے ہیں نشانیوں کو، نبلا کہتے ہیں عقل والوں کو۔ یعنی یہ کتاب ہم نے ایسی لکھی ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور ہے کیا وہ کتاب؟ اسماء و رجال ہے۔ اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کی بات اس میں ذکر کی گئی ہے کہ جنہوں نے اپنی عقل کو شریعت کے تابع بنا لیا تو اللہ نے ان کے ناموں کو قیامت تک زندہ رکھا ہے۔ اور کچھ بے عقل بھی تھے، انہوں نے ان کا بھی ذکر کیا ہے، بے عقلوں کو بھی ذکر کیا ہے۔ ایسے ایسے بے عقل آئے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی نے ایسے ایسے لطیفے ذکر کیے اس میں کہ ہم پڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ ایسے ایسے بے عقل والے بھی لوگ تھے۔ تو بات یہ ہے کہ کامیاب وہ ہے کہ جو وحی کے تابع ہو کر چلے گا۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھے میری بات کو آپ لوگ؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ مٹی جو ہے، ابلیس تو سمجھا تھا کہ جی مٹی حقیر ہے، اور آگ جو ہے وہ یہ ہے، آگ کوئی چیز۔ تبھی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس کا زوم تھا نا، لیکن حقیقت کیا تھی کہ اللہ کے نزدیک وہ معیار نہیں ہے جو تمہارا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معیار ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک آدمی کو حسن والا بنایا ہے، اتنا حسن اتنا حسن اتنا حسن اتنا حسن۔ اللہ کے نزدیک اس کا حسن کوئی معیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا حسن معیار نہیں ہے۔ اور ایک شخص بدصورت ہے، اتنا بدصورت ہے کہ اس کو دیکھنے کا بھی پسند نہیں، دل نہیں کرتا، اتنا بدصورت۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، اس کی ٹانگیں بھی کٹی ہوئی ہیں، اتنا بڑا منہ، اتنے بڑے بڑے ہونٹ ہیں، اور آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہے کہ لوگ دیکھ کے ڈر جائیں۔ لیکن اگر وہ اللہ کا تابع دار اور اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا اور خوبصورت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معیار ہی کچھ اور ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے اور تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، کتنا خوبصورت کتنا ہینڈسم، اس میں تمہارا تھوڑی کوئی کمال ہے بھائی۔ اگر تمہیں سفید چمڑی دے دی تو تمہارا کون سا کمال نہ چاہیے بتاؤ؟ ہے بھائی چمڑی جس نے دی اس کا کمال نہ ہے یار، اس نے دے دی نا آپ کو، دے دی اس نے آپ کو، چلو دے دی، آپ کا کیا کمال نہ یار، یہ بتاؤ اپنا کمال کیا ہے؟
اب آپ اتنے نوٹی بوئی بن کے گھومتے ہو, اتنی نوٹی گرل ہو کے گھومتی ہو آپ ہیں, اور اتنے زیادہ نخرے, اتنے زیادہ چونچلے. اب عام جو ہے وہ کالے رنگ کے لوگوں سے تو آپ ہاتھ ملانا بھی آپ گھبراتے ہو کہ یار میں کتنا خوبصورت رہو, اس سے بات کروں. بھائی میں تمہارا کیا قصور. اللہ تعالیٰ کا یہ معیار نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بلال حبشی نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کی قسم اگر اللہ ہدایت خوبصورتی پر رکھتا تو بلال حبشی کے لیے ہدایت کا کبھی بھی فیصلہ نہ ہوتا, کبھی بھی فیصلہ نہ ہوتا. اور ہاں اگر کسی کو اللہ نے خوبصورت دل دے دیا ہے اور خوبصورت جسم اور خوبصورت آنکھیں ہیں اور خوبصورت دل ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا تھا نا, عبداللہ البجلی صحابی تھے. آپ نے فرمایا کہ یوسف فی حاذل الامہ, آپ نے فرمایا کہ میری امت کا یوسف ہے یہ منظور احمد مینگل صاحب آپ جانتے ہیں. منظور احمد مینگل احناف کے بہت بڑے عالم دین ہیں, پائے کے عالم دین ہیں. اختلاف اپنی جگہ پر, جو باتیں اچھی ہوتی ہیں ہم اس کو ذکر کرتے ہیں. منظور احمد مینگل صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نا سعودیہ میں کچھ علماء کی ٹیم کے ساتھ گیا تھا. منظور احمد مینگل صاحب کہہ رہے تھے, تو کہنے لگے کہ یار ہم لوگ بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے طواف کی اس جگہ پر, تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اس کے ارد گرد بہت ہجوم ہو گیا. بولا میں بھی تھا, علماء بھی تھے. کہنے لگے کہ بھائی, کہنے لگے کہ منظور مینگل صاحب کہنے لگے کہ میں جو ہوں نا تجسس ہوا, میں نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑا خوبصورت بندہ ہے. کہنے لگے یار اس کے ہونٹ, اس کی آنکھیں, اس کا چہرہ, بولا ایسے لگ رہا تھا کہ روشنی پھوٹ رہی ہے اس کے چہرے سے. بولا میں حیرت ہوتا رہ گیا, بولا ہکا بکا ہو گیا اس کو دیکھ کر, اور لوگ جمائے اس کے سامنے. منظور مینگل صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی لوگوں کو کراس کرتا 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 پہنچ گیا. میں دیکھ ہی رہا ہوں ان کو, بولو میں ہکا بکا ہو کے دیکھ رہا ہوں یار یہ کون آ گیا, یہ کون آ گیا آسمان کی کوئی مخلوق. میں نے پوچھا کہ ما اسمک الکریم, کہ آپ کا نام کون ہے, آپ کا نام کیا ہے. کہتے کہ باتیں ہوئی, میں نے اپنا نام بتایا نا اپنا. کہ لگے میرے آپ کیا آپ نام بتائیں گے, میں تو ایک حقیر بندہ ہوں. نہیں آپ اپنا نام بتائیں کون ہے آپ. تو پھر کہنے لگے کہ حل سمعت عبداللہ البجلی من ہو, کیا آپ نے سنا ہے عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام. انہوں نے کہا نام سمعت کثیر مرہ, کافی دفعہ میں نے سنا ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہے. کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بجلی, جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ اس امت کا یوسف ہے خوبصورتی میں ان کی نسل سے ان کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹوں کا بیٹا ہوں. منظور مینگل صاحب کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ اتنا بندہ خوبصورت تھا کہ سب کے مرکز نگاہ بنا ہوا تھا, اور یہ تو ایک قطرہ آیا ہوا ہوگا اس کی خوبصورتی کا. عبداللہ بن بجلی کتنا خوبصورت ہوگا اور میرا نبی کتنا خوبصورت ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید